کہ ہاں جہیز ایک حقیقت ہے اور ہونا چاہیے، ہم اس کو ایک طرح سے اجازت نہیں دے رہے اس چیز کی؟ ٹیکنیکلی وہ ریسٹرکشن ہے اس لا، یہ نیگیٹو لیجسلیشن ہے ٹیکنیکلی، اور اس میں انہوں نے اس کو لیگل کور دے دیا ہے. حالانکہ اس کو اوور آل اگر بین کرتے، وہ یہ کہتے کہ یہ ہمیشہ سے ریسٹرکٹڈ رہے گا، اس اینگل سے نہیں ہے، بلکہ اس میں ایکسیپشن کریٹ کر کے اس کو ایک لیگل کور دے دیا ہے. اس میں لمیٹیشنز لے آئے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کو عام نہ کیا جا سکے. اس میں کچھ انہوں نے مانیٹری لمیٹیشنز لگا دی ہیں، اور ایک آدھ کلاز یہ بھی ڈال دی ہے کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنرز، منسٹرز وہ بالکل بھی یہ فالو نہیں کر سکتے. ان پہ بلینکٹ بین کر دیا ہے، اور باقی معاشرے میں انہوں نے اس کو ایکسیپشن میں رکھ کے ایک اماؤنٹ کی لمیٹیشن دے دی، اور پھر اس کی وائلیشن میں کمپلینٹ کا ایک پروسیجر بھی وضع کیا ہے. آلدو اس کانسیپٹ سے دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ یہ اس میں پینل کانسیکوینسز ہوں گے، اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف چارجز ہوں گے. لیکن ابھی تک میری پریکٹس میں ایسی کوئی کمپلینٹ میں نے دیکھی نہیں جہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہو. صحیح. اور اس کے علاوہ انہوں نے لاء میں لسٹ بنانے کا ایک کانسیپٹ دیا ہے، ٹیکنیکلی اس کو پروموٹ کیا ہے کہ جب شادی ہو تو ایک لسٹ بنائی جائے گی، اور وہ لسٹ نکاح نامے کے ساتھ اپینڈ کی جائے گی، اور نکاح رجسٹرار کے پاس ہوگی، اس کو دیا جائے گا، تاکہ آئندہ اگر فیوچر میں کوئی ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہے، ایک تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر اس لسٹ کو فالو کریں گے. صحیح. لیکن بہت کم ہے کہ ان لسٹ کو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروایا جاتا ہے. بہت ساری باتیں یہاں بھی ادھوری ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ واپس آئیے گا. ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. لالو گوہر ویلکم بیک. لالو گوہر میں پھر سے خوش آمدید. جہیز اور وراثت کہنے کو دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر انہیں کمبائن کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. آپ بتا رہی تھی سائمہ، ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہاں جہیز غلط ہے، لیکن دینا بھی ضروری ہے کیونکہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، پریشر بھی ہوتا ہے، اور نہ آپ کا قانون اسے روک رہا ہے اور نہ ہی ہماری روایات اسے روکتی ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو بھی جہیز دیا تھا. یہاں پر ہمیں مختلف رائے ملتی ہیں. آپ کے تجربے میں، مشاہدے میں کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی بات ہے، اس کو تھوڑا سا بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ انہوں نے خود کسی ایک بیٹی کو جہیز دیا. کیونکہ ایک تو یہ کہ باقی کسی بیٹی کے متعلق کہیں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی جہیز دیا کہ نہیں. لیکن اور اس لیے آپ چونکہ ان سے یہ آپ توقع ہی نہیں کر سکتے، کوئی اتنی ناانصافی کر سکتے ہیں. پھر اس کے پیچھے جو اصل میں جو تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی حضرت علی کے ساتھ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ ان کے پاس ہے کیا. انہوں نے کہا ان کے پاس ایک ذرہ بختر ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ اس کو بیچ آئیں. جس وقت وہ بیچ کے آئے تو انہوں نے اس پیسوں میں سے ان کو کہا کہ آدھے پیسوں میں کچھ گھر کا سامان لے لو اور آدھے پیسوں میں ولیمہ کر لو. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے جس کو لے کے مسکنسیپشنز چل رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا تو ایک ہمیں بھی دینا پڑے گا. اور حضرت علی نے جو اپنی ذرہ بختر بیچی تھی اس میں اس رقم میں مہر کی رقم بھی شامل تھی، گھر کا سامان بھی شامل تھا. جی بالکل ایسا ہی اور ہے. ساری جو دعوت تھی ولیمے کی وہ بھی اس میں شامل تھی. یعنی کہ ایک شخص نے، ایک مرد نے اپنی بیسک ضروریات کو چھوڑ کر جو کل کا ایسٹس تھے وہ اس کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری انہوں نے خود ہی اٹھائی. ہاں جی. جہیز کی صورت میں باپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا. جی بالکل ایسا نہیں ہے. میں یہی کہ جو بیسٹ پریکٹسز تھیں ان کو لے کے دیکھیں نا آپ کس طرح چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ ذرا بختر بیچ کے انہوں نے وہ ساری شادی کا خرچ خود اٹھایا، اس کے بعد جس وقت یہ رسم ہوتی جس وقت پہنچتی ہے، آج جو اس کی شکل آپ کو نظر آتی ہے وہ ولور کی صورت میں نظر آتی ہے، سر پیسہ کی صورت میں نظر آتی ہے کہ جہاں جی اب وہ عورتوں کو باقاعدہ برائٹ پرائز جو ہوتی ہے، جو دلہن، جو آپ دیکھیں جو روایات ہیں اس وقت، اب وہ ایک بڑی اچھی ٹریڈیشن تھی اس وقت جو انہوں نے خود